اس کا فیصلہ کون کرے کہ عورت اپنے آپ کو کتنا چھپائے؟ کیا کسی عورت کا سڑک پر برہنہ حالت میں نکل جانا آزادی ہے؟ کیا پوری دنیا میں کسی عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے گھر سے برہنہ حالت میں باہر نکل جائے؟ ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی اس بات کی تائید کرے گا کہ آزادی کے نام پر عورت کو ایسا کرنے کا حق حاصل ہے، اور نہ ہی ہمارے خیال میں کوئی عورت ایسا کرنے کی جرت کر سکتی ہے، اور ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ کوئی عورت اپنے گھر سے برہنہ حالت میں نکلی ہو اور کسی نے اسے ایسا کرنے سے روکا اور ٹوکا نہ ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کو اس معاملے میں آزادی حاصل نہیں ہے اور اسے باہر نکلنے سے پہلے اپنا جسم ڈھانپنا ضروری ہے۔ اس معاملے میں ہم سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو کہاں تک چھپائے، اور یہ فیصلہ کون کرے کہ اسے اپنے آپ کو کتنا چھپانا چاہیے۔ آئیے ذرا پڑھتے ہیں کہ ایک فرانسیسی ماہر امراض نسواں اور سرجن کیا کہتے ہیں۔ آج کل ہم جتنے بھی جنسی امراض کا شکار ہیں، ان میں سے زیادہ تر کا بنیادی سبب ہے مرد اور عورت کے درمیان غیر شرعی اختلاط، جس کی بنیادی وجہ ہے مرد اور عورت کا اس شرم و حیا سے دستبردر ہونا جو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں پیدا کی ہے، خاص کر عورت میں۔ لہٰذا جب عورت نے شرم و حیا کا لبادہ اتار پھینکا اور اپنی فطرت اور طبیعت کی مخالفت کرتے ہوئے ایسے لباس پہننا شروع کر دیے جو اس کو چھپانے کے بجائے نمایاں کرے، تو معاشرے میں فتنہ برپا ہونا لازمی تھا، اور یوں طرح طرح کی بیماریاں معروض وجود میں آئیں گی۔ پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں، عورت کو ایک ایسے لباس کا پابند کرنا ضروری ہے جس میں کسی بھی زمانے اور دور میں نوعیت بدلنے کے باوجود پردہ کی صفات اور معیار نہ بدلے، کیونکہ قرون وسطیٰ کی عورتوں کا جو پردہ دار لباس تھا وہی قرون اولیٰ کی بے حیا اور بے شرم عورتوں کا لباس سمجھا جاتا تھا، اور جو آج کی عورت کے نزدیک پردہ دار لباس ہے وہی لباس قرون وسطیٰ کی بدنام عورتوں کا لباس تھا۔ پرانے زمانے میں شریف عورتیں اپنے پورے جسم کو ڈھکنے کے علاوہ اپنے چہرے کو دبیز نقاب سے ڈھانپتی تھی، جبکہ اسی زمانہ کی بے حیا عورتیں اپنا پورا جسم تو چھاپ کر رکھتی تھی مگر چہرے پہ بجائے دبیز نقاب کے باریک اور شفاف نقاب ڈالتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد آزاد خیال عورتوں نے اپنا لباس ٹخنوں سے ایک بالشت اونچا رکھنا شروع کر دیا، اور پھر کچھ اور عرصہ گزرنے کے بعد یہی لباس بہت پردہ دار تصور کیا جانے لگا، اور نمائش پسند بے حیا عورتوں نے اپنی بالہیں اور سینہ کا کچھ حصہ نمایاں کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ہوتے ہوتے آج کل کی شریف عورتیں وہ لباس زیب تن کرنے لگی جو پرانے زمانے میں بدنام زمانہ عورتوں کا لباس ہوا کرتا تھا۔ یعنی جیسے کہ اس فرانسیسی سرجن کا کہنا تھا کہ عورت کو ایک ایسے لباس کا پابند کرنا ضروری ہے جس میں کسی بھی زمانے اور دور میں نوعیت بدلنے کے باوجود پردہ کی صفات اور معیار نہ بدلے، یعنی کہ کپڑے کی نوعیت اور بناوٹ میں تبدیلی اور ترقی لاحق ہو جائے، کوئی حرج نہیں، چاہے کپڑے اونی ہوں، سوتی ہوں یا ریشم کے بنے ہوئے ہوں۔ ترقی اور تہذیب کے نام پر ان سے پردہ داری اور حیا کا عنصر مفقود نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شرم و حیا میں کمی، تبدیلی یا ترقی کی گنجائش ہرگز نہیں ہے، اور صرف حق تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسے پردے کی صفات اور معیار مقرر فرمائے جس سے عورت کی عزت، آبرو اور مقام محفوظ رکھے۔ لہٰذا اگر عورت کو برہنہ حالت میں باہر نکلنے کا اختیار نہیں ہے تو پھر اسے نہیں کھولے ہوئے، زلفیں لہراتے ہوئے، اپنی گردن، پیٹھ اور بنگلیوں کی نمائش کرتے ہوئے بھی باہر نکلنے کی اجازت اور حق نہیں ہے، کیونکہ پردہ ہوتا ہے، اس کے حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے، نہ تو انسانی فطرت بدل سکتی ہے اور نہ ہی انسان میں چھپی غرائز اور خواہشات۔ امیر کے میں آزادی نسواں کا نعرہ بلند کرنے والے مختلف تحریکوں نے پورا ایک دن آبرو ریزی کے مختلف واقعات کے نام منسوب کیا، جس میں مختلف لیکچر دیے گئے اور اس سلسلے میں کی جانے والی ریسرچ کی رپورٹیں پیش کی گئیں۔
ان لوگوں نے آبرو ریزی کا مطلب بتاتے ہوئے کہا کہ راہ چلتی ہوئی عورت پر پڑنے والی ایک پسندگی کی نگاہ بھی اس کی آبرو ریزی کے مترادف ہوتی ہے۔ اس روح سے تو ہر عورت آئے دن آبرو ریزی کا شکار ہوتی ہے۔ تو خدارا ذرا بتائیے کہ اس روزمرہ کی ذلت اور خواری سے عورت کو شرعی پردہ کے علاوہ اور کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟